السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی برکت سے لوگوں کو بہت زیادہ نوازتے ہیں۔ اگر آج ہم قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنا شروع کر دیں تو ہماری زندگیاں بدل جائیں گی، ہماری مشکلات دور ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک پڑھنے کی وجہ سے لوگوں کو کس طرح نوازا۔ قرآن پاک کی برکت سے منہ سے خوشبو آنے لگی۔ امام نافع مدنی جو قرۂ عاشرہ میں سے اول قاری ہیں، جب آپ قرآن پاک پڑھتے یا بات کرتے تو منہ سے مشک اور کستوری کی خوشبو آتی تھی۔ کسی نے دریافت کیا، اے ابو عبداللہ، جب آپ لوگوں کو قرآن پڑھانے لگتے ہیں تو خوشبو لگا کر بیٹھتے ہیں؟ فرمایا، خوشبو کا استعمال تو کیا کرتا میں تو اس کے قریب بھی نہیں جاتا، بلکہ بات یہ ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے منہ سے منہ ملا کر قرآن شریف پڑھ رہے ہیں۔ اسی وقت سے میرے منہ سے خوشبو آتی ہے۔ سبحان اللہ! کیا عظیم الشان انعام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک امتی کے منہ سے منہ ملا کر قرآن پاک پڑھ رہے ہوں۔ یہ وہ انعام ہے جس کے مقابلے میں دنیا کی ساری سلطنتیں، مال و دولت کم ہیں۔ آپ حضرت امام نافع مدنی رحمہ اللہ نے 70 سال سے زیادہ مسجد نبوی میں قرآن پاک کی تعلیم دی اور امامت فرمائی۔ ناظرین، امام ابو جعفر جو 8ویں امام القرات ہیں، جب آپ کو غسل دیا گیا تو لوگوں نے آپ کے سینہ اور دل کے درمیان میں قرآن کے ورق کی مانند ایک سفید حلقہ اور گول دائرہ دودھ کی طرح دیکھا۔ اس سے حاضرین نے بلا شبہ یہ جان لیا کہ یہ قرآن کا نور ہے۔ سلیمان بن ابی سلیمان عمری کہتے ہیں کہ میں نے وفات کے بعد ابو جعفر کو خواب میں دیکھا تو فرمایا، حق تعالیٰ نے مجھے شہیدوں میں سے بنا دیا۔ سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں ابو جعفر کو کعبہ کے اوپر دیکھا۔ میں نے کہا، اے ابو جعفر؟ انہوں نے جواب دیا اور کہا کہ میرے بھائیوں اور شاگردوں کو سلام کہنا اور یہ خبر دینا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان شہیدوں میں سے بنا دیا ہے جو زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں۔ اور ابو حازم عارج کو سلام کے بعد کہنا کہ تمہیں ابو جعفر کہتے ہیں کہ اے سمجھدار، دانا، ہوش مندی اور ہوشیاری کو لازم پکڑو، تعلیم و تعلم اور ذکر و عبادت کی مجلس اور جماعت کو بڑھاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے آغاز شب میں تمہاری مجلس کو پورے ذوق و شوق سے دیکھتی ہیں۔ ناظرین، اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ فرشتے بھی قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک کی تلاوت کو سنتے ہیں اور عبادات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اسی لیے قرآن پاک کو اچھی آواز میں پڑھنا چاہیے، اور اچھی آواز میں پڑھنے والے قرۂ کرام اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی مقبول ہوتے ہیں اور بارگاہ رسالت میں ان کو بڑا مقام حاصل ہوتا ہے۔ ناظرین، قرآن پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے، اوڑھنا بچھونا بنا لیجیے، عزتیں، برکتیں، کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ آج ہم پریشان کیوں ہیں؟ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ ناظرین، قرآن پاک کو پڑھیے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، اب تک کے لیے اللہ حافظ۔